بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اے محبوب جب میرے بارے میں میرے بندے تجھ سے سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جوش محبت میں رسول اللہ سے پوچھا کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے محبوب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں فرما دیں کہ میں قریب ہوں۔ جیسے مشہور آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کی رگے جان سے بھی قریب ہوں، جان سے بھی قریب ہوں۔ اللہ رحمت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے بندوں کے قریب ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رب کا پتہ صرف رسول اللہ ہی بتا سکتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے ماننے والے ان سے سن کر ہی بتاتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا، یہ فیض ہے احمد پاک کا، یہ اللہ کا کرم ہے نا، یہ مصطفیٰ کریم کا فیض ہے۔ اے رضا، یہ فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے، ورنہ بلکہ امام ربانی مجدد الفسانی تو کچھ اس سے بھی آگے فرماتے ہیں خدا را پرستم کہ او رب محمد است صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خدا کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کا رب ہے۔ تو دیکھیے نا، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ کی توحید ہے نا، اللہ احد، مگر اللہ نے کہا اے محبوب تو کہہ دے کہ اللہ، اور حضرت حسن رضا اس کو یوں بیان کرتے ہیں، عشق کی بات ہے نا، کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، ہے تو اللہ کی بات ہے، اللہ الصمد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، بات کس کی ہے؟ اللہ کی، مگر اللہ سننا اپنے محبوب کے منہ سے چاہتا ہے۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ تو یہ اللہ ہم سے قریب ہیں، مگر اس کے باوجود ہم اس سے دور ہیں، یعنی اس کی رحمت سے کہہ لینا، اس سے دور تو نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، مگر میری تقریر ان میں اثر نہیں کر رہی تھی۔ ان کا جملہ یہ ہے کہ میرے واعظ کی آگ ان کے گیلے بالن میں اندر اثر نہیں کر رہی تھی۔ تو میں نے بات کو آخر تک پہنچایا تھا کہ اچانک ایک بندہ آیا، تو میں نے یہ آیت پڑھ کے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی
شاہ رگ رگے جہاں سے بھی قریب ہیں. تو میں نے کہا یار من نزدیک تر از من بے من است و این عجب کہ من از و دورم، کہ میرا یار مجھ سے بھی میرے زیادہ قریب ہے. میں اتنے اپنے آپ کے قریب نہیں ہوں جتنا، مگر یہ عجیب بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں. تو وہ اس بار میں آنے والے نے جو آخر میں آیا تھا اس نے نعرہ مارا. اس کے نعرہ مارنے کا اثر یہ ہوا کہ سارے مجمع پر وجہ طاری ہو گیا. تو ایک بندے کی وجہ سے بھی بعض اوقات مجمع میں بڑی روحانیت ہوتی ہے. یہ معمول، یہ مجرب ہے. بہرحال تو اللہ علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے زیادہ قریب ہے. ویسے تو جب دنیا بنی بھی نہیں تھی تو اللہ نے لکھ دیا تھا سبقت رحمتی علی غضب، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو یہ اس غلبے کا نتیجہ ہے کہ دنیا بچی ہوئی ہے، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بچنے کے آثار و قرائن تو نہیں ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں. ایک آدمی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اللہ فرماتا ہے میں دعا کو قبول کرتا ہوں، تو میں نے تو بڑی دعائیں کی ہیں، قبول تو کوئی ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا اگے بھی پڑھ فَلْيَسْتَجِيبُوا، اللہ فرماندا تسی بھی میرا حکم منو، جننے کہ تسی اودی منو گے اودے نال ود تھوڑی منے گا. جب تم اس کی نہیں مانتے پھر تمہاری کیسے مانے؟ جو اس کی مانتے ہیں وہ ان کی مانتا ہے. جو اس کی، دیکھو حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم کھا لیں یا اللہ انج کر دے تو اللہ ضرور کر دیں گا. تو اس لیے یہ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ادھر سے تو کوئی کمی نہیں ہے، ہماری طرف سے کمزوری ہے. مثلا ایک مریض کو ڈاکٹر دوا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کھاؤ تو تمہیں نزلے کا آرام آ جائے گا، مگر وہ ساتھ ساتھ کھٹی املی بھی پی لیتا ہے، اچار بھی کھا لیتا ہے، تو پھر کہتا ہے جی مجھے آرام نہیں آیا، کہ دوائی کا قصور ہے کہ یا بندے کا قصور ہے. تو جب تک اللہ فرمائے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی میرا حکم مانو. میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے. میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے. بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا ہے حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو محفوظ کرو. وداؤوا مرداکم بالصدقہ، اور صدقہ دے کر اپنے مریضوں کا علاج کرو. واستقبلوا امواج البلایا بالدعاء او کما قال، اور مصیبتوں کے طوفان کا مقابلہ دعا سے کرو. مصیبتوں کے طوفانوں کا مقابلہ دعا سے کرو. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور بلکہ ایک روایت ہے الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. اور دوسری بات یہ ہے ہمارا کام ہے دعا کرنا. خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو اللہ سے مانگنے کی توفیق ہوتی.
ہمارا کام کیا ہے؟ قبول کرے تم ہی کری جاؤ، نہ کرے کدے تک کدے کاری لے گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، انہیں غیب سے آواز آئی تیری عبادت قبول نہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے عبادت میں کمی نہیں کی، جس طرح عبادت کرتے تھے کرتے رہے۔ ایک واقف حال نے پوچھا کہ جب آپ کی عبادت قبول ہی نہیں تو پھر مشقت کرنے کا فائدہ؟ انہوں نے کہا یار گل سن، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو میں اس کی عبادت کر لیتا، اور خدا ہے کوئی نہیں، قبول کرے تم ہی ہوتی ہے، نہ کرے تو غیب کی طرف سے آواز آئی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں قبول است گرچہ ہنر نیست، قبول است گرچہ ہنر نیست، کہ جز ما پناہ دیگر نیست۔ جب تیرا اتنا یقین کامل ہے تو جیسی بھی ہے ویسی ہی قبول ہے۔ قبول است گرچہ ہنر نیست، کہ جز ما پناہ دیگر نیست۔ ایک بندے نے، رومی ہے نامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے 80 سال خدا کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ تو شیطان تو پتہ ہے اس نے قسم کھائی سی، یا اللہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال تو دیا ہے نا، جب تک ان کے جسموں میں جان ہے میں انہیں گمراہ کرتے ہی رہوں گا۔ مگر اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا ہی رہوں گا۔ تو شیطان آ گیا، کہنے لگا تجھے 80 سال ہو گئے رب کی عبادت کرتے، تو کبھی اس نے تیری پکار کا جواب بھی دیا؟ اس نے کہا پکارتا جواب تو مجھے کبھی نہیں ملا۔ تو شیطان کہنے لگا جنوں اتنا عرصہ ہو گیا پکار دے تو کدی بھی تیری پکار دے جواب نہیں دیتا تو فائدہ؟ بس شیطان تو گمراہ۔ یہ بات ان کے دل میں اتفاقیہ بیٹھ گئی، انہوں نے عبادت چھوڑ دی۔ مگر اللہ کسی کی عبادت ضائع، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ نے پوچھا بندے تو نے میری عبادت کیوں چھوڑ دی؟ عرض کیا یا اللہ اتنا عرصہ ہو گیا تجھے پکارتے پکارتے پکارتے، تو نے مجھے کبھی جواب ہی نہیں دیا۔ تو مولانا رومی اپنی زبان میں کہتے ہیں گفت اللہ گفتنت لبیک ماست و این سوز و گداز از پیک ماست۔ فرمایا جو تجھے اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہوئی ہے یہ ہمارا لبیک ہی تو ہے، اگر ہم نہ ہوتی تو تجھے توفیق کیسے ملتی؟ یہ تجھے جو سوز و گداز ملا ہے یہ ہمارا پیغام ہے۔ تو جس کو اللہ عبادت کی توفیق دیتا ہے اس پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ چلو ایک میں اکثر سناتا رہتا ہوں بات، ایک بندی تہجد گزار اور شب بیدار تھی، تہجد گزار، تو وہ ایک رات اللہ سے یوں دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ۔ اتفاق سے خامد کی آنکھ کھلی، اس نے کہا کہ تجھے اپنی عبادت پر بڑا ناز ہے، تجھے کیا پتہ ہے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر تو نے دعا مانگنی ہے تو یہ کہہ یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو مجھے تیرے ساتھ، تو کہتی ہے یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو تجھے، تو اس نے کہا اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہیں تو مجھے اٹھنے کی توفیق نہ دیتا، تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مجھے اٹھنے کی توفیق دی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ تو خوش بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ثواب کی، یقیناً ثواب تو ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، مگر میں کہتا ہوں سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔
یہ سب سے بڑا ثواب ہے یہ کہ اللہ کریم اپنی عبادت کی، اپنا ذکر کرنے کی کسی کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے کوئی کتنا سخی ہو، ایک بندہ ایک دفعہ مانگے وہ دے دے، دوسری دفعہ مانگے دے دے، جب بار بار مانگے جائے گا تو آخر وہ اک جائے گا، آخر وہ اوروں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس میں ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگو اور مانگتے ہی جاؤ۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا کہ دعا 3 فائدوں سے خالی نہیں ہوتی، دعا 3 فائدوں سے، یا تو جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ دعا قبول ہوگی، اور اگر وہ نہ ہو تو اس پر مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں یہ بظاہر قبول ہونے سے بھی اعلیٰ ہے۔ مثال کے طور پر، مثال یہ نہیں، ایک بندے نے اللہ سے یہ 1000 روپیہ دے دے، وہ نہیں ملیا، مگر اس کا بیٹا بیمار ہونے والا تھا، کوئی اور مصیبت آنے والی تھی، تو اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹل گئی۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اللہ کریم اس کا ثواب آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ یا تو جو مانگا مل گیا، یا مصیبت آنے والی تھی ٹل گئی، یا پھر اس کا ثواب قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ جب حضور نے فرمایا صحابہ عرض کی اذن نکثر، حضور اب تم بہت دعائیں کیا کریں گے، فرمایا اللہ اکثر، تم کیے جاؤ اللہ دیتا جائے گا، اس کے ہاں کون سی کمی ہے۔ کھلا ہے فیض کا چشمہ یہ سودے ہیں مقدر کے، بلکہ حدیث میں آتا ہے قابل توجہ، جب قیامت کے دن ان لوگوں کو درجے ملیں گے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، قیامت کے دن جب ان لوگوں کو ثواب ملے گا جن کی دعائیں قبول، وہ تمنا کریں گے اے کاش کہ دنیا میں ہماری 2 ہی دعا بھی قبول نہ ہوتی، آج ہمیں یہ ثواب مل جاتا۔ جن کی دعائیں قبول ہوئی تھیں وہ تمنا کریں گے اے کاش کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو ہم کو یہ درجے مل جاتے۔ تو اس لیے دعا بندے کو کرنی بھی چاہیے اور کسی سے کروانی بھی چاہیے، خود بھی، اور یہ ضروری نہیں کسی بڑے سے کرواؤ، بعض اوقات اللہ چھوٹے کی سن لیتا، بلکہ حدیث ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عمرہ کی اجازت طلب کی، حضور مجھے عمرہ کرنے کی اجازت ہے، تو حضور نے عمرہ کرنے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی یہ فرمایا لا تنسنا فی دعائے کا یا اخیو، اے میرے بھائی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء امام الانبیاء، اور جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، آپ جی اچھی بولو، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، سارے پڑھ لو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضور کی اپنی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ
کہ اگر مجھے دنیا کی ساری دولتیں بھی مل جاتی تو اتنی خوشی نہیں ہونی تھی جتنے حضور کے اس فرمان سے ہوئی. دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف اور مصطفیٰ کریم کا یہ جملہ. بلکہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین ہے. کیا ہے؟ سید التابعی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہو. انہوں نے حضرت رسول اللہ کی زیارت نہیں کر سکے تھے. وہ سید التابعین ہیں، یعنی تابعین کے سردار ہیں. مگر صحابی، ظاہر بات ہے کہ صحابی کے درجے کو کوئی تابعی پہنچ نہیں سکتا. مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور غالباً حضرت علی سے بھی فرمایا اگر اویس مل جائیں تو ان سے اپنے لیے اور میری امت کے لیے دعا کرانا. او کما قال. تو اب معلوم ہوا کہ دعا، ظاہر بات ہے حضرت عمر کا درجہ، حضرت علی مرتضیٰ کا درجہ حضرت اویس کرنی سے یقیناً زیادہ ہے. تو یہ نہیں کہ بڑوں سے دعا کرو، چھوٹوں سے بھی دعا کرو. اللہ تو سب کی سن لیتا، وہ پتہ نہیں کدی سن لے، پتہ نہیں. اس لیے دعا کرتے بھی رہو اور کرواتے بھی رہو. لیکن جو مظلوم ہے نا، اس کی بد دعا، ظاہر مظلوم ظالم کے حق میں دعا تو نہیں کرے گا نا، اس کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. شیخ سعدی کا شعر ہے، بترس از، حدیث مجھے یاد نہیں لیکن حدیث کا مفہوم ہی ہے، بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کرن اجابت از در حق بحر استقبال میں آئد. کہ مظلوم کی آہ سے ڈر، اس لیے کہ جب وہ دعا کرتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے قبولیت اس کا استقبال کرتی. بات سے بات آ گئی. آپ کو پتہ ہے حجاج بن یوسف تاریخ کا ظالم ترین انسان ہے. کیا ہے؟ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں صحابہ کو اس نے شہید کرایا. تو ایک درویش بغداد میں آیا جو مستجاب الدعوات تھا، جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. کسی نے حجاج سے کہا کہ اللہ کا بندہ دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کو بلا کے دعا کرا لو. شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا ہے، حجاج نے بلایا، کہتے میرے پاس دعا کر. ان کے یا خدایا جانش بستاں کی دعا منگی، خدایا یہ امانت سوکھا یا اللہ انہوں مار دے. یہ کیونکہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ والے کسی سے ڈرتے، ان کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے. ورنہ ایسے بادشاہ کے سامنے بات کرنا تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات تھی نا. یا اللہ دی جان کٹ لے، اس کو موت دے دے. وہ کہندا ہے ایک یہو جی دعا ہوئی بھی یہ چنگی. تو میں انہیں کہ تیرا بھی بھلا ہے تو لوکاں دا بھی بھلا ہے. تو ظلم کرن تو بچ جائے گا، لوگ تیرے ظلم سہن تو بچ جان گے. یہ تیرا بھی بھلا ہے، لوگوں کا بھی. بلکہ ایک حدیث میں یاد آ گئی، حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومہ، اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روک دیا جائے. ظالم کی مدد کیا ہے؟ یہ اسے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے. آدمی کی دعا جب تک وہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ کہ میں بڑی ہیں دعا کے رب تو میری قبول ہی نہیں کرتا. تو میں نے پہلے کہا کہ قبول کرے نہ کرے، قبول ساڈا کام دعا کرنا ہے. اور میں نے ابھی عرض کیا دعا 3 فائدوں سے خالی. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے بندہ دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی، پھر دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی، مگر وہ لگا ہی رہتا ہے. تو خدا اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اب مجھے حیا آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس لٹاؤں، میں نے اسے بخش دیا. تو شیخ سعدی یہ حدیث لے کے فرماتے ہیں
کرم بین و لطف خداوندگار، کرم بین و لطف خداوندگار، گناہ بندہ کر دست و شرمسار۔ اللہ کا کرم تو دیکھو، گناہ بندہ کرتا ہے مگر اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی جب خوشحال ہوتا ہے تو دعا نہیں کرتا، عموماً جب آدمی خوشحال ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مصیبت نہیں ہوتی، تو پھر بڑی دعائیں کرتا ہے، اور جب خوشحال ہوتا ہے تو پھر دعائیں نہیں کرتا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا من احب ان یستجاب لہ فی الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ مصیبتوں میں میری دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ جب وہ خوشحال ہو، اسے کوئی مصیبت نہ ہو، تو پھر دعاؤں کی کثرت کرے۔ اور یہ بھی یاد رہے بندے کو کتنی بھی بڑی مصیبت ہو موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بولو موت کی دعا، بلکہ حضور نے فرمایا بہت اوکھا ہوئے نا تو پھر کی سہک سکتا ہے، یا اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، یا میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے مگر موت کی دعا نہیں کر سکتا، اور اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہم انی اسألک الصبر، حضور نے ایک بندے کو دیکھا تو سنا وہ یہ دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ فرمایا تو بلا مانگ رہا ہے، صبر تو تب ہوتا ہے پہلے مصیبت آئے پھر صبر مانگو، تو آپ صبر مت مانگو بلکہ اس سے عافیت مانگو۔ فاسألہ العافیہ تھا کہ اللہ سے، ہاں اللہ کی طرف سے ظاہر بات ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ نشیب و فراز، عروج و زوال، ترقی تنزل، غمی خوشی، یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ سدا خوش رہے، یہ بھی نہیں رہا، زیادہ غم رہے۔ تو اگر اللہ کی دی ہوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرے، مگر صبر مانگے نہ، مصیبت مانگے نہ، بلکہ اللہ سے ہر وقت عافیت، یا اللہ مجھے دنیا میں بھی سکون عطا فرما، ہر غم سے رہائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہر غم سے۔ حضور علیہ السلام ایک صحابی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، خفت فصار کالفرخ، اتنا کمزور جیسے چوزا نہیں ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے آپ جائیں کسی بیمار کے پاس، میں جاؤں جو نہایت ہی کمزور ہو، تو ہم یہی سمجھیں گے اس کو پتہ نہیں کون سی بیماری ہے، سخت بیماری ہے، مگر میرے آقا سے کوئی چیز پوشیدہ، بولو سر عرش پر ہے تیری ہی گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ او خدا دی خدائی جس شے ہے ہی نہیں جس کو مصطفیٰ نہ جانتے ہو، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ، بس آخری۔ تو حضور نے فرمایا حل کنت تدعو اللہ بشیء تسألہ ایاہ، حضور فرمایا تو دعا تو نہیں منگی؟ اس کو کیا فرمایا، کیا تو نے کوئی دعا تو، یا رسول اللہ میں دعا تو منگی سی، یا اللہ جو عذاب تو منو آخرت دینا ہے دنیا جی دینا ہے۔ جو یہاں تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ دعا غلط تھی، مگر یہ پہلو دیکھیے کہ انہیں آخرت کی فکر تھی، دنیا کی فکر نہیں تھی۔ اور اسی سارا کام الٹا، اسی سارا کام ہمیں ہر وقت پہ دنیا کی رنگینی، آسائشیں، رائشیں، زیبائشیں، سہولتیں، ٹاؤ ٹار، شان و شوکت آ جائے تو دنیا آخرت کے بارے میں ہماری توجہ نہیں ہے، یہ جتنی چاہیے اتنی نہیں، مگر ان کی ساری توجہ، بولو بھائی، تو
عرض کیتا یا رسول اللہ میں دعا منگی سی کہ اللہم ما کنت معاقبی بہی فی الآخرات فعجلہ لی فی الدنیا، یا اللہ جو عذاب آخرت دینا ایتھے دینا ہے، فقال انک لا تستطیعہ، تو اس عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو یہ دعا پڑھ، افلا قلت، انج کیوں نہیں پڑھیا اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضور کے کہنے پر انہوں نے پڑھی، ان کو تندرستی حاصل ہوگی۔ اللہ کریم ہم کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔